بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت عثمان غنی کے 10ویں سال خلافت کا احوال سنا۔ اس سال میں فتوحات کے نئے دروازے کھلے، روم و فارس کے علاقوں پر اسلام کا پرچم بلند ہوا اور قرآن کی کتابت و تعلیمات کو مزید پھیلانے کی طرف توجہ دی گئی۔ اب آئیے ہم خلافت عثمانی کے 11ویں سال کی طرف بڑھتے ہیں، جو تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن سال ہے۔ یہ سال کئی جہات سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف اسلامی سلطنت کے بیرونی محاذ پر جہاد و فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تو دوسری طرف اندرونی طور پر بعض نئے مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا۔ انہی واقعات کی تفصیل کو آج ہم مکمل داستانی انداز میں بیان کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کے 11ویں سال کی سب سے نمایاں جھلک یہ ہے کہ اسلامی سلطنت کا دائرہ مزید وسیع ہوا۔ افریقہ کے ساحلی علاقوں میں اسلامی لشکروں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ مصر کے گورنر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے کئی نئی مہمات کی قیادت کی۔ وہ اپنی بہادری اور حسن تدبیر میں مشہور تھے۔ اس سال انہوں نے بربر قبائل کے ساتھ امن قائم کرنے کی بڑی کوششیں کیں۔ ان کے ساتھ عہد و پیمان طے ہوا تاکہ وہ اسلامی لشکر کے خلاف سازشوں اور حملوں سے باز رہیں۔ یہ سب کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کے تحت ہوا تھا، جو صلح و امن کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے تاکہ اسلامی ریاست کا استحکام قائم رہے۔ اسی سال رومی سلطنت کے ساتھ تعلقات بھی مزید کشیدہ ہوئے۔ روم کی طرف سے کئی بار سرحدی جھڑپیں ہوئیں، لیکن اسلامی لشکر نے اپنی بہادری اور نظم و ضبط سے انہیں ناکام بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہدایات تھی کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے سفارتی کوششیں ضرور کی جائیں تاکہ خون ریزی کم سے کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی لشکر ہمیشہ دعوت اسلام کے پیغام کو ساتھ لے کر چلتے اور پہلے صلح کی پیشکش کرتے۔ اب آئیے داخلی حالات کی طرف۔ یہ سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے زیادہ آزمائشوں کا سال بھی کہلایا جا سکتا ہے، کیونکہ اندرونی طور پر کچھ ایسے فتنے جنم لینے لگے جن کے اثرات آنے والے برسوں میں زیادہ نمایاں ہوئے۔ بعض منافق اور سازشی لوگ جو بظاہر مسلمان تھے مگر دل سے اسلام کے خیر خواہ نہ تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی اور حلم کو کمزوری سمجھنا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ عبداللہ بن سبا تھا، جس نے اہل مصر، اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے اندر نفرت کی آگ بھڑکانی شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو کہتا کہ خلافت صرف اہل بیت کا حق ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ فتنہ 11ویں سال میں زیادہ شدت اختیار کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا طرز حکومت انتہائی نرم تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین کو سختی سے دبانے کے بجائے صبر اور حکمت سے جواب دیتے تھے۔
اس موقع پر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ان سازشی عناصر کے خلاف سختی اختیار کی جائے، مگر آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہی فرماتے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اگر میں ظلم کروں تو میری خلافت بے وقت ہو جائے گی، اور اگر میں حلم سے کام نہ لوں تو امت میں فساد بڑھے گا۔ یہی حلم اور نرمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہے۔ اسی سال قرآن مجید کے نسخوں کو مختلف علاقوں میں بھیجنے کا کام مزید بڑھایا گیا۔ پہلے نسخے مدینہ، بصرہ، کوفہ اور شام میں بھیجے جا چکے تھے۔ اب مزید علاقوں جیسے یمن اور بحرین میں بھی قرآن کریم کے معیاری نسخے بھیجے گئے۔ اس عظیم کارنامے نے امت کو تفرقے سے بچایا۔ 11ویں سال میں ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ اسلامی بحری بیڑے کو مزید مضبوط کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے شام کے ساحلی علاقوں میں بحری بیڑے کی تیاری کو تیز کیا۔ رومی سلطنت بحری طاقت پر فخر کرتی تھی، مگر اب مسلمان بھی سمندر کے راستے سے اپنی فتوحات کا آغاز کرنے لگے۔ یہی بنیاد تھی جس پر بعد میں مسلمان اندلس اور یورپ کے ساحلوں تک پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور بیت المال کے انتظامات بھی 11ویں سال میں مزید نمایاں ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے بیت المال کے دروازے کھلے رکھے۔ اسی سال آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تعمیر اور توسیع کے احکامات دیے تاکہ آنے والے حاجی اور نمازی زیادہ سہولت کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ البتہ اندرونی فتنوں نے خلافت عثمانی کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں نے مصر، بصرہ اور کوفہ میں یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام گورنر اہل فضیلت، اہل ایمان اور بہترین منتظم تھے، لیکن جھوٹے پروپیگنڈے نے عوام میں شک و شبہات کو بڑھایا۔ یہی وہ فتنہ تھا جو آنے والے سالوں میں خلیفہ مظلوم کی شہادت کا سبب بنا۔ ناظرین کرام، یہ تھا خلافت عثمانی کے 11ویں سال کا احوال، ایک ایسا سال جس میں بیرونی فتوحات کے دروازے کھلتے رہے مگر اندرونی فتنوں کی آگ بھی بھڑکتی رہی۔ یہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقتور دشمن سے زیادہ خطرناک اندرونی سازشی اور منافقین ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل حق آواز اردو کو ضرور سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت اور تعاون ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔